بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حصہ ڈالنے کو تیار حزب اللہ وجود میں کیسے آئی اور اس کی عسکری قوت کتنی ہے۔ دنیا ابھی 7 اکتوبر کے اسرائیل پر ہونے والے فلسطینی جنگجو گروپ حماس کے غیر معمولی حملے اور اس کے بعد کی جوابی اسرائیلی کارروائیوں اور غزہ کی پٹی پر متوقع زمینی حملے سے دوچار ہے۔ اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد جس میں کم از کم 1400 افراد ہلاک ہوئے، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پار فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ اسی اسنا میں اسرائیل کی غزہ پر جوابی فضائی حملے جاری ہیں، جس میں اب تک ہزاروں فلسطینی افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حصہ ڈالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں مشرقی بحیرہ روم میں اپنے جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ایسے کشیدہ ماحول میں اگر ایران اور امریکہ اس تنازع میں براہ راست شامل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آئیے ہم حزب اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا تنظیم ہے، کس طرح وجود میں آئی اور اس کے پاس کتنے فوجی اور کیسے ہتھیار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ کے جنگجو حماس سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ حزب اللہ لبنان میں شیعہ مسلمانوں کے ایک انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم خیال کی جاتی ہے۔ ایران کی پشت پناہی سے سن 1980 کی دہائی میں تشکیل پانے والی یہ جماعت لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ حزب اللہ کا لغوی معنی خدا کی جماعت کے۔ لبنان پر اسرائیلی قبضے کے بعد شیعہ علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ کی اعانت سے ابھرنے والی اس تنظیم کے اولین مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تھا۔ سن 1992 سے حسن نصر اللہ اس کے سربراہ، جبکہ اس تنظیم کو مئی 2000 میں اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی جب اسرائیل نے وہاں سے مراجعت کی۔ اس عمل کے پس منظر میں حزب اللہ کے عسکری ونگ اسلامک ریزسٹنس کا تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لبنان کی کثیر المذہبی ریاست کی جگہ لبنان میں ایرانی طرز کی اسلامی ریاست بنائی جائے، مگر بعد میں اسے یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ ناظرین، ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ایک طویل عرصے تک مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ لبنان میں شیعہ اکثریت میں اور یہ تحریک لبنان میں بسنے والے شیعہ فرقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء سے اس تنظیم نے عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اب لبنان کے پارلیمان میں اس جماعت کے امیدواروں کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماجی، معاشرتی اور طبی خدمات کے حوالے سے اس تنظیم نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ جماعت کا اپنا ٹی وی اسٹیشن المینار کے نام سے قائم ہے۔ حزب اللہ پر کئی سالوں سے خاص طور پر اسرائیلی اور امریکی اہداف کے خلاف بم دھماکوں اور سازشیں کرنے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ اسے مغربی ریاستوں، اسرائیل، خلیجی عرب ممالک اور عرب لیگ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ حزب اللہ کو شام کے صدر بشار الاسد کا ایک کٹر اتحادی سمجھا جاتا ہے اور اس نے شام کی خانہ جنگی کے دوران مسٹر اسد کی طرف سے لڑنے کے لیے ہزاروں عسکریت پسند بھیجے۔ شام کی خانہ جنگی سن 2011 میں شروع ہوئی اور یہ تنازع شدت اختیار کرتا گیا۔ حکومت کی حامی افواج کو حزب اللہ کا ساتھ باغیوں کے ہاتھ جانے والی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے میں فیصلہ کن ثابت ہوا، خاص طور پر پہاڑی لبنانی سرحد کے ساتھ۔ اسرائیل اکثر شام میں ایران اور حزب اللہ کے عسکریت پسندوں سے منسلک اہداف پر حملے کرتا ہے، لیکن وہ ان حملوں کو شاذ و نادری تسلیم کرتا ہے۔ تاہم شام میں حزب اللہ کی شمولیت نے لبنان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بھی تیز کر دیا ہے۔ شام کے علوی شیعہ صدر کے لیے حزب اللہ کی حمایت اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے خلیجی عرب ممالک کی طرف سے دشمنی میں گہرا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حزب اللہ کی فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کی فراہم کردہ سماجی خدمات نے ریاست کے اندر ایک ریاست کے طور پر اس کی ساکھ قائم کی ہے۔ اس کا حکومتی اداروں سے مقابلہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے حریفوں کی طرف سے اس کی سخت تنقید کی جاتی ہے۔ بعض معاملوں میں اب اس کی صلاحیتیں لبنانی فوج سے زیادہ ہیں۔ سن 2006 کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف ان کی عسکری قوت کا خاطر خواہ استعمال بھی کیا گیا ہے۔ کچھ لبنانی حزب اللہ کو ملک کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھتے، لیکن یہ شیعہ برادری میں مستقل طور پر مقبول ہے۔ لبنان کے جنگجو حماس سے زیادہ تربیت یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ حزب اللہ کی ابتدا کی درست نشاندہی کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے پیش رو سن 1982 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ابھرے۔ اس حملے کے بعد عسکریت پسندوں کے رد عمل کے حامی شیعہ رہنما عمال تحریک سے الگ ہو گئے۔ نئی تنظیم اسلامی عمال کو وادی بیکا میں واقع ایران کے پاسداران انقلاب کی طرف سے کافی عسکری اور تنظیمی حمایت حاصل ہوئی ہے اور یہ شیعہ ملیشیا میں سب سے زیادہ نمایاں اور مؤثر بن کر ابھری، جس نے بعد میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔
ان ملیشیا گروپوں نے اسرائیلی فوج اور اس کے اتحادی جنوبی لبنان آرمی کے ساتھ ساتھ لبنان میں غیر ملکی طاقتوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 1983 میں امریکی سفارت خانے اور امریکی میرین بیرکوں پر ہونے والے بم دھماکوں میں ان کا ہاتھ تھا، جس کے نتیجے 258 امریکی اور 58 فرانسیسی فوجی مارے گئے تھے اور مغربی امن دستوں کو انخلا پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ سن 1985 میں حزب اللہ نے باضابطہ طور پر ایک کھلا خط شائع کر کے اپنے قیام کا اعلان کیا، جس میں امریکہ اور سوویت یونین کو اسلام کے بنیادی دشمنوں کے طور پر شناخت کیا گیا اور اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ سن 1989 کے طائف معاہدے نے، جس نے لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرنے پر زور دیا، اس نے حزب اللہ کو اپنی فوجی ونگ کو ایک اسلامی مزاحمت فورس کے طور پر تبدیل کرنے پر آمادہ کیا، جو اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے واقف ہے۔ 1990 میں شامی فوج کی طرف سے لبنان میں امن قائم کرنے کے بعد حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اپنی غوریلا جنگ جاری رکھی، لیکن لبنان کی سیاست میں بھی فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ 1992 میں اس نے پہلی بار قومی انتخابات میں کامیابی سے حصہ لیا، جبکہ سن 2000 میں اسرائیلی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں تو حزب اللہ کے سر ان کو باہر دھکیلنے کا سہرا باندھا گیا۔ اس گروپ نے غیر مسلح کرنے کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کی اور جنوب میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھا۔ شیبا فارمز اور دیگر متنازع علاقوں میں مسلسل اسرائیلی موجودگی کے جواز کے طور پر انہوں نے خود کو مسلح رکھا۔ سن 2006 میں حزب اللہ کے عسکریت پسندوں نے سرحد پار سے حملہ کیا، جس میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 2 کو اغوا کر لیا گیا، جس سے اسرائیل کی طرف سے زبردست رد عمل سامنے آیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات میں حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانوں پر بمباری کی، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر تقریباً 4000 راکٹ داغے۔ 34 روزہ لڑائی کے دوران 1125 سے زیادہ لبنانی، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے، ان کے ساتھ ساتھ 119 اسرائیلی فوجی اور 45 عام شہری بھی مارے گئے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں بچ گئی اور حوصلے کے ساتھ ابھری، اگر اس کے بعد سے اس نے اپنے ہتھیاروں کو اپ گریڈ اور بڑھانا شروع کیا اور کئی نئے جنگجو بھی بھرتی کیے، لیکن سرحدی علاقے پر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے اور اب اس علاقے میں اقوام متحدہ کے امن دستے اور لبنانی فوج گشت کر رہی ہے۔ سن 2008 میں جب لبنان کی مغربی حمایت یافتہ حکومت نے حزب اللہ کے نجی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو بند کرنے اور بیروت کے ہوائی اڈے کے سیکیورٹی چیف کو گروپ سے تعلقات کی وجہ سے ہٹانے کے لیے اقدام کیے، تو حزب اللہ نے دارالحکومت کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا اور حریف سنی گروپ سے لڑ کر اپنا جواب دیا۔ فرقہ وارانہ جڑپوں کو ختم کرنے کے لیے لبنان کی حکومت پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس میں 81 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور لبنان ایک نئی خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد اقتدار کی شیئرنگ کے معاہدے نے حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کو کابینہ کے کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار دے دیا۔ سن 2009 کے انتخابات میں اس نے پارلیمنٹ میں 10 نشستیں حاصل کی اور متحدہ حکومت میں شامل رہی۔ اسی سال کے آخر میں حزب اللہ کے سربراہ شیخ حسن نصر اللہ نے ایک نیا سیاسی منشور جاری کیا، جس میں گروپ کے سیاسی ویژن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے 1985 کے منشور میں شامل اسلامی جمہوریہ کا حوالہ چھوڑ دیا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سخت موقف برقرار رکھا اور کہا کہ حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ سن 2011 میں گروپ اور اس کے اتحادیوں نے سعودی حمایت یافتہ سنی سعد حریری کی قیادت والے اتحاد کی حکومت کو تحلیل کرنے پر مجبور کیا۔ حزب اللہ نے خبردار کیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے 4 ارکان پر 2005 میں مسٹر حریری کے والد رفیق حریری کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ حزب اللہ اور اس کے اتحادی اس کے بعد کی حکومت کا حصہ بنے رہے، جہاں وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ حزب اللہ، جو کہ لبنانی عسکری اور سیاسی اور سماجی تحریک ہے، اسے اسرائیل نے ایک طویل عرصے سے حماس سے زیادہ طاقتور قوت کے طور پر دیکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھاری ہتھیاروں سے لیس ایرانی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,30,000 راکٹ اور میزائل ہیں۔ ان ہتھیاروں میں سے زیادہ تر چھوٹے ہیں اور یہ کسی شخص کے لیے قابل نقل و حمل بھی ہیں۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے ان گائیڈڈ راکٹ ہیں، لیکن ان میں طیارہ شکن، جہاز شکن میزائلوں کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی شامل ہیں، جو اسرائیل کے اندر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہتھیار حماس کے پاس موجود ہتھیاروں سے زیادہ جدید قسم کے۔ حزب اللہ کے رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 1,00,000 جنگجو ہیں، جبکہ آزادانہ اندازوں کے مطابق ان کی تعداد 20,000 سے 50,000 کے درمیان ہے۔ بہت سے لوگ اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہیں اور جنگ کرنے میں سخت ماہر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں شام کی خانہ جنگی میں لڑنے کا تجربہ بھی ہے۔ اسرائیل کے مطابق حماس کے پاس 30,000 جنگجو ہیں، جو کہ حزب اللہ سے بہت کم ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی حزب اللہ کی تاریخ اور ان کی حکمت عملی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں
تاکہ ہمارے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔